ایک تیسرا غم ہے ہر مومن کو لگا ہوا، اس کو کہتے ہیں نیک اعمال رد ہونے کا غم۔ اب ہم نے نماز تو پڑھی، لیکن کیا ہم نے حضوری کے ساتھ پڑھ لی؟ جیسے حدیث پاک میں فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ کوئی قسمت والا ہی ہوگا جس نے اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھی ہوگی، ورنہ تو جیسے ہم ویسے ہماری نماز ہے۔ اب اگر اس لو کوالٹی کی نماز کو اللہ کے سامنے پیش کریں تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے۔ دل میں ایک غم تو ہے نا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا اے اللہ ما عبدناک حق عبادتک، ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی۔ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امام الصالحین یہ فرما رہے ہیں، امام النبیین فرما رہے ہیں کہ ہم نے حق ادا نہ کیا، تو ہماری نمازیں کیا ہیں بھائی؟ بلکہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے مکتوبات میں ایک بات عجیب لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کتنی حضوری سے نماز پڑھنے کی کوشش کر لے، ایسی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا جو اللہ کے شان کے مطابق ہو۔ اللہ اتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں، اتنے اونچے ہیں، ہم جو عبادتیں کرتے ہیں سب اس کی شان کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہیں۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَاءُ الْوَرَىٰ ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَىٰ ثُمَّ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہم ایسی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے جو اللہ کی شان ہے، تو پھر ہمیں اس پر اجر کیسے ملے گا؟ اس کی بھی تفصیل سن لیجئے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو اسکول میں نرسری کلاس میں داخل کروا دیا۔ اب پہلے دن بچہ آیا اور اس نے تختی کے اوپر کچھ لکیریں سیدھی الٹی لگائی ہوئی تھیں اور دھبے لائے ہوئے تھے، اور آ کے کہنے لگا ابو جی میں نے آج لکھنا سیکھا۔ تو آپ اس کی تختی کو دیکھتے ہیں، لائنیں ٹیڑھی ہیں، لکھا ہوا سمجھ نہیں آتا، دھبے لگے ہوئے ہیں، مگر بچے کی محبت میں اس کو انکریج کرنے کے لیے آپ اس کو آئس کریم انعام کے طور پہ دیتے ہیں۔ اب یہ آئس کریم اس کی خوشخطی کا انعام تو نہیں ہے نا، یہ تو محبت کا اظہار ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ بچے کی ٹیڑھی میڑھی لکیروں کی مانند ہی ہوتی ہیں، لیکن ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، وہ اپنی رافت اور رحمت کی سبب بندے پر مہربانی کرتے ہیں، اس اتنی سی نماز پر بھی اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ مگر فکر تو دل میں ہوتی ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کچھ لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز پھٹے کپڑے کی طرح منہ پہ مار دی جاتی ہے، کچھ روزہ رکھتے ہیں ان کا روزہ ان کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے اور ان کو کہہ دیا جاتا ہے تمہیں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک ساری رات عبادت کا معمول رہا، پھر عمرے کے لیے گئے اور مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل میں پورا قرآن پاک پڑھا، اور پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی الہی ما عبدناک حق عبادتک، جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا وہ حق ہم ادا نہیں کر سکے۔ اگر ہمارے بڑوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم حق ادا نہ کر سکے تو بھئی ہم کس کھیت کی گاجر ہو لی ہیں؟ ہمیں تو فکر مند اور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت مہربانی فرما دیجئے۔ تو نیک اعمال رد ہونے کا غم، قرآن پاک کی 2 آیات ہیں، اگر انسان ذرا سمجھ کے پڑھ لینا، کوئی بندہ اپنے علم اور عمل پہ ناز کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی انسان اولیاء میں سے کتنا بڑی ولی کیوں نہ ہو، کتنے درجے پہ کیوں نہ پہنچ چکا ہو، اپنے علم اور عمل پہ کوئی ناز کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ناز کی جڑ کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خطاب فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لئن شئنا، ذرا شاہانہ کلام دیکھیے، کیا جاہو جلال ہے اس کلام میں، لئن شئنا، اگر ہم چاہیں، لنذهبن بالذی اوحینا الیک، ثقیلہ کا صیغہ استعمال کیا، تاکید کا آخری درجہ، اگر ہم چاہیں تو ہم نے جو علم آپ کو عطا کیا ہم سب آپ سے واپس لے لیں۔ یہ خطاب سید المرسلین سے ہو رہا ہے۔ اللہ کی عظمت پہ ذرا غور کیجئے، لئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، اور دوسری جگہ ایک آیت میں عمل پہ ناز کی جڑ کاٹتی، فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدمی نہ دیتے، استقامت نہ دیتے، دین پہ جمائے نہ رکھتے، عمل پہ کھڑا نہ رکھتے، لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو آپ ان مشرکین کی طرف تھوڑا سا مائل ہوتے، نتیجہ کیا ہوتا، اذا لاذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا۔ اب ان الفاظ کا ترجمہ نہیں میں کر سکتا، ہمت نہیں ہے ترجمہ۔
عجیب ہے یہ آیت. ہے کوئی ماں نے بیٹا جنا جو اپنے علم اور عمل پہ ناز کرے جب اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خطاب فرما رہے ہیں؟ تو اس لیے جو نیکی کر رہے ہیں اس کا بھی غم کہ اب اللہ اس کو قبول فرما لیجئے. کوالٹی تو اس کی ایسی نہیں ہے، بس آپ اپنی رحمت فرما دیجئے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com